یا رسول اللہ۔ سیر کبھی بھی جو ہوتی ہے تو اسماء اور صفات میں، تو وہ صفات جو اس کی ذات میں ہیں، اور ایک صفات وہ ہوتے ہیں جو کہ افعالی اور صفات اضافیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کسی کو بھی سیر جو ہوا کرتی ہے تو وہ کس میں ہوا کرتی ہے؟ صفات میں۔ اور یہ صفات کے ہی جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ مظہر۔ ذات کے مظہر تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا تو کوئی نہیں۔ کسی کو بھی اگر کچھ ملتا ہے تو ذات سے کم بلکہ صفات سے زیادہ۔ ذات سے اس لیے کم ملتا ہے، ذات تک پہنچنا اتنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہم اس کے ناموں میں سیر کرتے ہیں، اس کے اسماء میں سیر کرتے ہیں، اس کی صفاتوں میں سیر کرتے ہیں۔ ذات میں تو جبریل علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے، تو دوسرے کیا پہنچیں گے؟ جو کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ مکرم ہے۔ اتنے بڑے بوجھوں کو اسرافیل اور میکائیل عرش و کرسی وغیرہ کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بھی ان مرتبوں تک پہنچتے نہیں۔ صفت جلال اور جمال کہ یہ اسماء صفات جتنے بھی ہیں، ہر ایک میں جلالی صورت بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ جب اور ایک صفت میں ہزاروں شاخیں ہیں، یعنی مطلب تجلی کے اعتبار سے ہزاروں کروڑوں جو ہے نا ایک صفت میں تجلیاں ہوتی ہیں، اور ان تجلیوں کا مظہر جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ انہی تجلیوں سے کسی کو جو ہے درجات بلند ہوتے ہیں اور کوئی پستی میں چلا جاتا ہے۔ اگر جن صفات کے انوار کا ظہور کم ہے تو وہ پستیوں میں جاتا ہے، اور زیادہ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اگر توفیق مل سکے تو روز جو ہے نا اس کے نام کیا ہونا؟ پڑھنے کو ہونا، کہ جس کے ہم مظہر ہیں وہ صفت بھی آ جائے گی پڑھنے میں۔ اس کے 99 نام ہیں۔ ایک دن آپ لوگوں سے ہم نے کہا تھا کہ حضرت جو ہے نا کس نے؟ امام اعظم نے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا، تو اس کا مطلب ہم نے کیا کہا نکلا کہ اللہ کی 99 یعنی صفتیں اس کے صفاتی نام جو ہے نا وہ 99 ہیں، تو آپ نے 99 صفتوں کی بھی اس کی کیا کی ہے؟ ہر ایک کی سیر کی ہے۔ تو درجہ کتنا بلند ہوگا کہ ہر صفت میں آپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سیر کی، اور اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے 99 صفات کی سیر کی ہے یا احاطہ کیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ خواب میں دیکھا کہہ دیا اور دامن کو بچا لیا۔ ورنہ آدمی اگر ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا سیر کرے تو کبھی زندگی بھر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر 10 لاکھ سال بھی مل جائیں آدمی کو تو ایک صفت کی اسے سیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے دامن بچاتے ہوئے کیا کہہ دیا کہ ہم نے اپنے رب کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ 99 مرتبہ دیکھا۔ تو 99 مرتبہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر ایک صفت کی آپ نے جو ہے نا وہ کیا کی تھی؟ سیر کی تھی۔ صرف اگر باقی رہ گیا تھا تو وہ ایک ہی اسم جسے اسم اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کو کچھ اور نام دیے گئے، اسم اللہ صرف امت محمدیہ کو ہے۔ اپنی زبان سے جو لوگ جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ کے نام لیتے ہوں گے، لیکن اسم اللہ تو صرف جو ہے نا وہ کس کو ملا؟
امت محمدیہ کو، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں اسی نام سے، اور اس کا کبھی ذکر کرتے نہیں۔ تو نماز کے فارغ ہوں تو فوراً کیا کہا کریں، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ حضرت شیخ احمد جگنا نارا پٹی والے ہمیشہ جو ہے نا وہ 5000 مرتبہ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے اللہ الصمد، سمجھے؟ اور بڑی پیاری شخصیت تھی۔ آخری مرتبہ جو ہے نا کمال پور شریف میں جو ہے نا وہ کیا ہے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کبھی لوٹے نہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ کبھی اگر جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی مزار پر حاضر ہو گئے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ اگر ذکر نہ سکھائی یا سنائی دیتا ہو تو اللہ الصمد کا ہی ذکر کر کے دیکھو، لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر کر کے دیکھو۔ میں نے آج جمعے میں یہ کہا تھا کہ بے نور والے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، بے نوروں کا نام لیتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جن کے اندر نورانیت نہیں ہے تو دن بھر باتیں کریں گے، لیکن کس کی باتیں کریں گے؟ بے نوروں کی۔ نور والے کی بات ان کی زبان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے کل سفر میں تھا تو درگ سے لے کر جو ہے نا ارنی تک باتوں کا ہی بازار رہا 2 آدمیوں میں۔ تو اتنی بڑی قوت حاصل کرنا، وہ ایسا ہو گیا، وہ اس نے ویسا کیا، وہ اس کا گھر ایسا، وہ کیا کہنا اس کا، یہی باتیں ہوتی رہیں پورے کہاں تک، ارنی تک، اور ان کی زبان خاموش نہ رہی، اور ایک مرتبہ بھی ان کی زبان سے درود جاری نہ ہوا، اور نہ ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بات کیا تھی کہ ان کی زبان چلتی تو رہی، اور وہ بھی زبان کس کی تھی؟ خدا کی۔ خدا ہی اس کا مالک ہے نا، جو مالک ہے اس کا نام ایک کو مرتبہ نہیں لیا، اور جو کچھ نہیں ان کا مرتبہ ان کا ہزاروں مرتبہ نام لیا۔ یعنی کتنے کم از کم 8 گھنٹے ہو گئے، بات بند نہیں، 8 گھنٹے مسلسل بات کرتے رہے۔ تو یہ کس چیز کی نشانی تھی؟ بے نوری کی، کہ اگر نور ہوتا تھا تو کبھی تو ان کی زبان سے اللہ اللہ جاری ہوتا۔ اس لیے بے نوروں کی محفل سے دور رہنا چاہیے، کہ جو غافل ہو فوراً ہٹ جاؤ وہاں سے، اور جو تمہیں غافل کرے ان کی بالکل قریب بھی مت ہو۔ تم اس کی گفتگو کو سنو جو بے نور نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی آوازوں سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ آوازوں سے پاک، بغیر صوت ہے۔ کلام اس کا جو ہے نا بغیر کس کے ہے؟ آواز کے، بغیر آواز کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بے آواز ہے تو ہم کو سنائی کیسے دے گا؟ تو سنائی کب دے گا؟ جیسے وہ نور ہے، تو ہم بھی کیا بن جائیں؟ نور، تو ہم کو سنائی دے گا۔ اور اگر ہم نور نہیں ہے تو وہ سنائی کیسے دے گا؟ تو کلام پاک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بے صوت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آواز نہیں ہے۔ آواز اگر اس کی سننا چاہتے ہو تو کیا ہو جاؤ، تمہارا وجود نورانی کر لو، اور کلمہ طیبہ کی کثرت اور اللہ الصمد یا اس کے کوئی بھی نام کی کثرت سے اس کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوگا، تمہارا بھی سینہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا ذکر و فکر کے لیے۔ جس کے منہ سے ادھر ادھر کی باتیں نکلتی ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ اگر زبان سے بات بھی کریں لیکن دل متوجہ ہو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر عورتوں کو تھوڑا بھی ٹائم اگر مل جائے نا
تو کتنی دیر بولتے رہتے ہو؟ 1 گھنٹے سے کم میں جو ہے نا وہ بات ختم ہی نہیں ہوتی، اور کرتے رہتے کرتے کوئی کام لگ گیا تو ہی جو ہے نا بات بند ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بچیں، اس سے نور جو ہے نا اندر کا ختم ہوتا ہے۔ جتنی تم محنت کرتے ہو اتنے جو ہے نا وہ کیا ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اور ہر وقت حمد اور ثنا میں لگے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔